السلام علیکم۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اپنے مشاہدے میں غصے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کے غصے کی شدت جو ہے ہر بار کی طرح جو ہے پہلے سے کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کم اور کہیں جو ہے زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے برداشت کرنا بے حد آسان ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے رہیں گے تو خوب جان جائیں گے کہ غصہ خواہ کس وجہ سے آئے، اس کا جذبہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی احساس، وہی کیفیت، وہی نفسیاتی جسمانی کیفیت حالت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خوب جانی پہچانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی وجہ ہو غصہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بار پہلے سے کمزور ہوتا چلے جائے گا ہی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ذہن کے نزدیک اس کی حیثیت ویلیو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک معمولی سر درد کے قریب پر یا اس سے بھی کم رہ جائے گی آپ کے نزدیک، آپ کی سوچ کے سامنے اس کی غصے کی ویلیو جو ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ایک یا دو بار کرنے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کاملیت یا مسٹری حاصل کرنے کے لیے محنت جو ہے وہ محنت درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ آپ غصہ افریت سے آزادی حاصل کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر غصہ تو آئے گا کیونکہ یہ فطری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نہ تو آپ کو نقصان دے گا، نہ آپ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ، جب آپ اس کا مشاہدہ کر لیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک اس طرح۔ تو ڈپریشن، انگزائٹی یا سٹریس کو اسی جو مشاہدے سے سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ کا علاج جو ہے وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپریشن، انگزائٹی یا سٹریس کو اسی مشاہدے سے معتدل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کو جو دورے یا پینک اٹیکس آتے ہیں، انہیں کوئی دوائی یا خوف یا ماہر نفسیات جو ہے مکمل نجات نہیں دلا سکتا، ٹھیک ہے۔ انہیں کوئی دوائی بھی وہ نہیں نجات دلا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جب دہشت زدہ یا خوف یا پینک شروع ہو تو بغیر کسی جذباتی وابستگی کے اسے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مر جانے کے خوف کو اس کی انتہا پر جانے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہونے والا ہے ہو لینے دو، ٹھیک ہے۔ جب تک خوف یا فیئر کا سامنا نہیں کیا جائے گا مریض کا جو ہے سیزیئر پینک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دہشت زندگی کا واحد علاج، اسے دیکھنا ہے یا فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مشاہدہ کرنا، اسے آبزرو کرنا۔ کسی بھی چیز کا ڈر جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے آپ کا اس کا ایک واحد علاج یہی ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔ جب آپ اس کا سامنا کر لیں گے تو پھر وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ خوف جو اصل اس کی جو ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہ جاننا، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈر یا خوف کی جو علامت ہوتی ہے، جب آپ کسی چیز کے بارے میں جان جاتے ہیں یا پہچان لیتے ہیں اس چیز کو، اس خوف یا ڈر کو، اس سے گزر جاتے ہیں تو وہ اس کا ڈر جو ہے وہ آپ پہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے اپنے تمام جذبات، بے قابو جذبات اور پیچیدہ نفسیاتی مسائل کو مشاہدہ حق سے اقتدار پر لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس پر بے پناہ محنت کرنا ہوتی ہے، مستقل مزاجی اور مستقل مزاجی سے جو ہے تزکیہ جاری رکھنے سے آخر کار اس میں جو ہے اعلیٰ جو ہے صفات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ مشاہدہ مستقل مزاجی سے کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ تو جو عطائے ربی ہے، ایک ایک کر کے نفس کے افعال جو ہیں افعال پر کام کرنا جو ہے وہ حماقت ہوتی ہے۔ نفس کے ایک ایک افعال جو ہیں، ایک ایک چیز کو جو ہے الگ الگ کر کے اس پہ کام کرنا جو ہے وہ حماقت ہے۔ اس طرح تو اگر پوری زندگی بھی صرف کر دی جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نفس کے فریب ان گنت اور لامحدود ہیں،
بار مشاہدہ شروع کریں اور اسے پورے نفس پہ محیط کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مشاہدہ ہمیشہ انتخاب کے بغیر یا چوائس لیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے جس کو انتخاب یا جس کو سمجھ لینا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عقل مند آدمی کبھی چوز یا انتخاب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، مشاہدہ جو ہے وہ چوائس لیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ کرنے والا آبزرور کبھی بھی کسی شے سے یا بے وابستہ یا اٹیچ نہیں ہوتا ہے، یعنی مشاہدہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا ہے یا برا، یہ برا ہے، یہ آپ کو پسند ہے اور یہ ناپسند ہے، آپ کسی شے سے وابستگی اٹیچمنٹ کے بغیر آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی شے سے کی چوائس کے بغیر آپ کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوائس کے ساتھ مشاہدہ کرنا تو ایسا ہے کہ پہلے سے امیج یا تصور تخلیق کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے امیج یا تصور سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو یہ جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس امیج تصور سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو یہ جانبداری ہے، پھر یہ سوچ ہے جو ہمیشہ انتخاب کرتی ہے، چوز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوچ کا بھی مشاہدہ ہے، اپنی کسی بھی سوچ کی جو آپ جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں کبھی، ٹھیک ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں کبھی، آپ جو سوچ آپ پر حاوی ہو رہی ہے اس کی انکوائری کریں، اس کے اندر ہی اندر اترتے چلے جائیں، تو آپ کو اپنی ہر سوچ کی جڑ یا روٹ کا جو آخر کار جو ہے وہ خاموشی سائلنس میں لے جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو انسان فطرتاً جو ہے وہ خاموش ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی فطرت جو ہے وہ خاموش رہنا ہے، سائلنٹ ہے، اور خاموشی تنہائی کے مقام پر پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نفس اسی خاموشی سے، تنہائی سے بے پناہ جو ہے خائف ہے، ٹھیک ہے۔ نفس آپ کا اسی سے تنگ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنہائی کا جو وہ باب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اس خاموشی اور تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ ہمیشہ سوچوں کے جال میں مگن اور کھویا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھاٹ از بیس لیس۔ جب آپ اپنی سوچ کی گہرائی تک جائیں گے تو سوچ صرف بلبلوں کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جو خاموشی کے گہرے پرسکون اور تنہا سمندر سے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر پھٹ جاتے ہیں۔ جو انسان بار بار اپنے ماضی میں جا کر جو ہے ماضی میں جا کر گڑھے مردے اکھاڑنے سے جو باز آ جاتا ہے وہ اندر باہر سے خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی صرف اور صرف ماضی ہے، ٹھیک ہے، جو ہو چکا ہے اسے ہونا ہی تھا اور اسی طرح ہونا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماضی کی خوشیاں اب دوبارہ نہیں آئیں گی، اور نہ ہی ماضی میں ہیبت چکا یا ہیبت جو آپ پہ تھاری ہوئی تھی یا غموں سے آج آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے جس کو اس سچائی پر یقین نہیں ہے؟ کسی کو نہیں ہے تو پھر آپ اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ذہن میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ماضی ہے۔ مائنڈ از دا گریو یارڈ آف پاسٹ۔ کبھی کبھار جو ہے قبرستان میں جایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار جانا ضروری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کی کوئی یادداشت اہم ہو سکتی ہے یا اچانک جو ہے کسی میموری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جیتے ہوئے جو ہے وہ کون قبرستان میں رہنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو زندہ آدمی ہے وہ قبرستان میں رہنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کوئی کرتا ہے تو وہ مجھے بتائے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ جب آپ کو حال کی طاقت دی گئی ہے یا حال میں رہنے کا صرف حال میں رہنے کی صرف آپ کے پاس جو اویلیبلٹی ہے، تو پھر پاسٹ میں جا کے خود کو ضائع کرنا یا فیوچر کی پلاننگ کرنا وہ پھر حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نہایت گہرا راز یہ ہے کہ مستقبل بھی ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون سی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں،
لیکن جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے گی. تو فیوچر ہی جو ہوتا ہے وہ پاسٹ ہے. ٹھیک ہے، فیوچر از آلسو پاسٹ. جو لفظ بیان کیے جانے تھے وہ مستقبل کا حصہ تھے. ٹھیک ہے، مگر حال سے گزرتے ہوئے اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. حتیٰ کہ قلم سے نکلتا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح انتہائی تیزی سے مستقبل کی کمان سے نکل کر ماضی میں پیوست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے لیے مستقبل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محض جو ہے ایک اندازہ ہے صرف، جس کو آپ فیوچر کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، فیوچر از نتھنگ. ٹھیک ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مستقبل صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، جو جانتا ہے مستقبل کیا ہے. یہ سورہ لقمان میں بھی اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور جو وہی ہے جو بارش برساتا ہے، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں پیدا ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کس زمین پہ مرے گا. بے شک اللہ پاک جاننے والا اور خبردار ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ اگر آپ دوبارہ غور سے سنیں تو ایک چیز میں آپ کو اس میں حیرت کی بات ایک اور ڈھونڈ کے بتاتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے الفاظ کا جو اللہ نے چناؤ کیا نا اس میں، وہ آپ نے سننا ہے. بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی بارش برساتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ پاک جاننے والا اور خبردار ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے یہ اگر آپ قرآن لیں اس کو سامنے رکھیں تو اس میں یہ جو ترجمہ آئے گا نا، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس جو آپ فقرے کو دیکھیں گے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ آپ کو یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا، یا آپ یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک چیز ہے، کوئی ایک بات میں کہہ دوں کہ تم یہ کام تمہارے لیے ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ اس چیز سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ نہیں جان سکتے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ٹیکنالوجی یا سائنس اس انتہا کو چلی جائے گی کہ یہ ماں کے پیٹ میں جان سکیں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ یہاں پہ یہ جو الفاظ کا چناؤ اس طرح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یا اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کر سکتا تھا اللہ. لیکن اللہ جو ہے وہ اس کی تخلیق ایسی ہے، یا اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ انسان جو ہے اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ بس اس میں انسان غرق ہو جاتا ہے، اس کی سچائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، تو اس فقرے کو لازمی غور سے آپ دیکھیے. یہ لقمان سورہ لقمان ہے، اور اس کی آیت نمبر 34 میں یہ ترجمہ ہے اس کا. بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی بارش برساتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ترجمہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اللہ آپ کو یہاں پہ وہ نہیں کر رہا، اللہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ تم نہیں جان سکو گے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. کیوں کہ اللہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ مستقبل میں کہاں تک جائے گا انسان. ٹھیک ہے، لیکن پتہ آپ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک خاص لمٹ تک. ٹھیک ہے، کچھ منتھ ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا. وہ تو چھوڑیں، کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ جو خون ہے، انسانی جسم میں جو خون گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک بچے کی خوراک بن کے دودھ کیسے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی تخلیق ہے اور
ایسی تخلیق ہے کہ انسان کی سمجھ کے بعد سے باہر ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک خون ہے وہ دودھ کیسے بن جاتا ہے بچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہوتا ہے پریزنٹ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، حال کا بھی ہے۔ تو پریزنٹ بھی جو ہے اپنی شکل میں کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی حال یا پریزنٹ کا ذکر ہوتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زمانے کا ڈھانچہ یا کنسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ وقت کا اس کو میکنزم کہہ لیں، ٹھیک ہے، ٹائم آف میکنزم ہے یہ۔ اس لیے ماضی، حال اور مستقبل کے جو ہے وہ اشتہاروں کو یا میٹافرز سے ہی زندگی گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وقت کا ایک میکنزم بنایا ہوا انسان نے، اس میں ہرگز کوئی کبات نہیں، لیکن اصل میں یہ کیا چیز ہے، یہ ایکچولیٹی کو جان لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وقت صرف ایلیوژن ہے، دھوکہ نہیں کہہ سکتے، وقت صرف ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک جو سامنے وقت کی جو اصل ترین حالت یا فارم اب تک جو سامنے آ سکی ہے تو وہ ماضی یا پاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی سوچ ہے اور سوچ علم ہے، اس لیے محدود، اور یہی نفس کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی ہی جو ہے آپ کی سوچ بھی ہے، آپ کا علم بھی ہے، اور یہ محدود بھی ہے، لمیٹڈ بھی ہے، اور یہ نفس کا ٹائم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ماضی ہے، ماضی کے زندان سے انسان کو آزادی حاصل کرنی ہے، یہی اس کی قید ہے۔ مستقبل پر کوئی امید رکھنا جو ہے وہ حماقت ہے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ایسا کرنا بے حد ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن مگر جو لمبی لمبی امیدیں یا طویل منصوبہ بندی کر لینا یا لانگ ٹرم پلاننگ امید کر لینا جو ہے وہ ضروری نہیں چیز، ٹھیک ہے، فیوچر کی، ٹھیک ہے، کیونکہ خواہش کے بغیر زندگی جو ہے وہ ناممکن ہوتی ہے۔ کچھ حد تک اٹیچمنٹ بھی ضروری ہے مگر اعتدال سے، ٹھیک ہے، اور سے کم امید، مختصر جو ہے مدت کی آرزو اور ممکن حد تک کی وابستگیاں۔ اٹیچمنٹ جو ہے انتہا اتنا کافی ہے یا جتنی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے نفس کو اتنا سا چارہ جو ہوتا ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 5-10 سال کی یا اس کی بجائے یہ کریں کہ 5 سے 10 سال کی امیدیں وابستہ کر لی جائیں، وہ حماقت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بنیادوں پر زندگی کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے، یہ اس سے بڑی حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشروں سے خود کو سالوں میں لائیں اور پھر 1-2 سال میں آ جائیں، پھر کچھ مہینوں کے لیے زندگی بسر کرنا سیکھیں، پھر 1-2 ماہ میں جئیں، اور اگر اللہ ہمت دے دے، توفیق دے دے، تو اللہ انسان جو ہے کو ہفتوں سے دنوں پر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر جینا بھی اس کی جو ہے خودداری یا پر باری ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نصیب بلند ہو تو فطرت سعید ہو تو اللہ مہربان ہو تو پھر جو ہے وہ ایسی بلندی بھی عطا ہوتی ہے کہ انسان صبح کرتا تو صبح جو کچھ کرتا ہے شام کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور شام کو پہنچتا ہے تو صبح زندہ اٹھنے کی جو ایسے اٹھا دیے جانے کی تمنا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس تمنا سے یہ بے نیاز ہو جاتا ہے اگر اللہ توفیق دے تو۔ ہر وقت اس دنیا سے جانے کو تیار بیٹھے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زمانے میں دیکھے ہیں جن پر ہمیشہ جو ہے حیرت کی جائے گی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے اپنے باطن کو چمنزار کو رجت کر جا، دیکھ اب بھی روشن دہر سے وحشت کر جا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چھوٹا سا شعر میں نے پڑھا۔ بہرحال ہر کامیابی کی معراج
کے پیچھے جو ہے ناکامیوں کی طویل قطار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کی جو بلندی تک پہنچنے کی خواہش بذات خود ایک لالچ ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے ہی آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہونا تو عین جو ہے نہ ہونے سے شروع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مایوس یا پریشانی کس بات کی ہمیں اپنی دراز امیدوں کے سلسلے کو جو ہے لپیٹنا شروع کر دیں۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مسافر ہیں، مسافر کے راستے سے صرف ایک امید ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ راستہ اسے منزل تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اس کے سوا ہر قسم کی امید اس دنیا سے منقطع کر دینا ہی اصل دانش مندی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس دانش کو حاصل کر لینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ زمان اور مکان یا ٹائم اینڈ اسپیس سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رہنمائی ہے، ایک پروجیکشن ہے۔ ذہن کی اصل فطرت جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا ہے۔ وقت آپ سے ہے، آپ وقت سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم آپ سے، آپ ٹائم سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی غور کیجئے، دوپہر کو جب آپ آرام کرنے کے لیے یا کلولا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاور نیپ لیتے ہیں، آپ کو اونگ آ جاتی ہے، اب وقت کہاں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہاں ہیں؟ دوپہر کا چمکتا سورج سب جاگنے والوں کے لیے حقیقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو ہے آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کا سورج کہاں ہے؟ آپ ہیں تو وقت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں ہیں تو وقت کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی اسپیس ہے، سب دھوکہ ہے، ایلیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پردہ ہے بس، جیسے سورہ الانعام میں اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 32 میں، اور دنیا کی زندگی ایک اور جو ہے وہ ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے در آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے یہاں تک سنی ہے اگر، ٹھیک ہے، اس کا جو نچوڑ اور دلیل ہے وہ یہ ہے، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اس کا ترجمہ یہاں پہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے یا جو بتایا ہے آپ کو، اس کی حقیقت کو سٹیمپ کرنے کے لیے اللہ کا قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے در آخرت ہی بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، تو یہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی جو ہے آپ کی جو دنیا میں عطا کی گئی ہے، یہ اللہ اس کو کھیل اور تماشا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو وارن کر رہا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وجود جو ہے ایگزسٹنس آپ سے ہے، آپ وجود سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس کا جواب آپ خود کے اندر آپ کو چھپا ہے، اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا یا بتا سکتا ہے، اس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اسی پہ۔